رہیں خبروں سے باخبر۔ جی ناظرین، میں ہوں ثاقب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں الوفا نیوز کراچی۔ پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان اور شہزاد قریشی کی جانب سے جو ہے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دو بہت اہم معاملات کے اوپر ہے، اور ان معاملات پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے جو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے ریگارڈنگ ضمنی الیکشنز کے، تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بات کر لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کل جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا وہ ہم سب کو ایکسپیکٹڈ تھا۔ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز تھے، جتنے بھی ووٹرز تھے، عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، وہ یہ سب اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ حکومت پاکستان، بلکہ جو اسلام آباد کی حکومت ہے اور جو سندھ کی حکومت ہے، وہ ضمنی الیکشن سے بھاگ جائے گی۔ کہ ملک بھر کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے جس طریقے سے عمران خان کر رہے ہیں، ایک ٹیلی تھون کیے جس کے اندر انہوں نے 5.5 ارب روپے جمع کر دیے ہیں، سندھ کے لیے 1 ارب روپے جو ہیں وہ الگ سے مختص کر دیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، خرم شیر زمان پارلیمانی لیڈر اور شہزاد قریشی نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں جو ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات کی جانب میں آپ کو اور اشارہ کرتا چلوں کہ خرم شیر زمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، اس کے اوپر سندھ حکومت یا پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے شہری اپنی قیمتی اشیاء اور جان و مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں خرم شیر زمان نے یہ بھی کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صرف اعلانات کیے جا رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا سوائے پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے جو ہے سیلاب متاثرین اور بالخصوص جو ہے سندھ کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ خرم شیر زمان کا یہی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما اور ورکر ہیں، وہ جب سے جو ہے سیلاب متاثرین کا یہ مسئلہ آیا ہے، اس میں جو ہے جا کر وہ وہاں پہ جا کے ان کی بحالی کے لیے عمل پیرا ہیں۔ اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر متاثرین کے گھروں پہ جا رہے ہیں، ان کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں، انہیں راشن بھی مہیا کر رہے ہیں، مگر تاحال اب تک سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو دعوے کیے گئے ہیں ان کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور دیکھتے رہیے الوفا نیوز کراچی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔